بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر آیا ہوں اور تمام قوم مسلم بالخصوص بھارت کے مسلمانوں کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں اس پیغام کے تعلق سے غیر مسلم غلط فہمی کے شکار ہیں، وہیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھی غلط فہمی کے شکار ہیں، اور مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ وہ غیر مسلم پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس کے رو میں وہ بھی بہہ جاتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے جس کے تعلق سے غیر مسلم پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی، خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کے گھر واپسی کا معاملہ ہے۔ ان کا گھر واپسی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت کے مسلمان جو یہاں پر ہیں بھارت میں، ان کے پروج، ان کے آبا و اجداد غیر مسلم تھے، لہٰذا انہیں بھی جیسے بھی ممکن ہو اسلام سے پھیر کر کے واپس غیر مسلم بنایا جائے۔ ان کے اس پروپیگنڈے کو دیکھ اور سن کر بعض جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، محقق کہلاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں ان کے آبا و اجداد غیر مسلم تھے۔ یہ مسلمان جو محقق اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور غیر مسلموں کے پروپیگنڈے میں آ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں ان کو قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں ہے۔ اگر یہ مطالعہ کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان بھارت کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، اس کی اصل وہ اسلام ہی ہے، اس کے اصل مسلمان ہی ہیں، بلکہ پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں سب کے اصل وہ مسلمان ہی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، اور یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا زمین کا اور پوری دنیا کو آباد کرنے کے لیے ان کو دنیا میں مبعوث کرنے کا ارادہ فرمایا، اور سب سے پہلے انسان اسلامی تاریخ کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو ہماری اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو اس قرآن کی آیت کی روشنی میں مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے آبا و اجداد وہ مسلمان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے آبا و اجداد غیر مسلم نہیں ہیں۔ اور تقریباً سینکڑوں سال کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور طوفان آپ کے زمانے میں آیا، تو اس وقت جن لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا، جس کو انہوں نے اپنے رب کے ذریعے پہنچایا تھا، تو سارے کے سارے اس طوفان میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام کنعان ہے، انہوں نے بھی نافرمانی کی تو وہ بھی اس طوفان کے شکار ہو گئے اور ڈوب گئے۔ چند ہی لوگ، کچھ ہی لوگ باقی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور وہی لوگ پھر پوری دنیا میں پھیلے، اور ہندوستان میں آپ کی اولاد میں سے حام ہیں، سام ہیں، یافس ہیں، ان لوگوں کی اولادیں یہاں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ملکوں میں، ساری دنیا میں انہی کی اولاد میں سے سارے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے بھی اگر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہی کو باقی رکھا،
اور اس کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو، جنہوں نے ان کی نافرمانی کی، ان کو طوفان کا شکار بنایا، وہ ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے، اور جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کی، ان پر ایمان لائے، رب تعالیٰ پر ایمان لائے، وہی لوگ باقی رہے۔ تو وہ چند لوگ تھے جو کشتی میں باقی رہے، اور یہی لوگ پوری دنیا میں پھیلے۔ تو اس اعتبار سے بھی غور کریں قرآن کی روشنی میں، تو مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بنی انسانیت یا پوری دنیا کے لوگوں کی اصل اسلام ہے، ان کی اصل یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور ان کی اولادیں ہیں۔ اب جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو مسلمانوں کو صحیح طریقے سے جواب دینا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد غیر مسلم نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، جو مسلمان تھے اور اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر درمیان میں کوئی گڑبڑی ہو جائے، کوئی خرابی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اس کی اصل بدل نہیں جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک درخت ہے، وہ سیدھا بڑھا، پھر درمیان میں وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، تھوڑا سا کراس ہو گیا، اس کے بعد وہ پھر سیدھا ہو گیا، تو کیا کوئی شخص یہ کہے گا کہ جو اوپر والا سیدھا حصہ ہے اس کا تعلق اپنی جڑ سے نہیں ہے؟ بالکل کوئی بھی یہ شخص نہیں کہہ سکتا۔ ہر آدمی یہ کہے گا کہ جس طرح درمیان میں جو ٹیڑھا ہے درخت، اس کا تعلق اپنی اصل اور جڑ سے ہے، اسی طرح اس کے اوپر جو سیدھا حصہ ہے اس کا بھی تعلق اپنی جڑ ہی سے ہے۔ تو اگر کسی بنیاد پر، اپنی بے راہروی کی بنیاد پر، غلط طریقے پر اگر ہندوستان کے لوگ وہ غیر مسلم ہو گئے، وہ ٹیڑھا پن ان کے اندر آ گیا، غلط راستہ پکڑ لیا، پھر اس کے بعد وہ ہندوستان کے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام یہاں پھیلا، تو اس کی بنیاد پر کوئی یہ کہے درمیانی حصے کے اعتبار سے کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد وہ غیر مسلم تھے اور ان کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ہے، یا ان کی اصل یہ نہیں ہے، تو وہ فالٹ ہے، وہ غلط ہے۔ اس کے اس دعوے کو، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ جو مسلمان بعد میں ہوئے ہیں ہندوستان میں، بیچ میں درمیان میں غلط راستہ پکڑنے کی وجہ سے، ان کی اصل بھی حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے اور ان کی اولادیں ہیں۔ اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اور قرآن اس پر صادق ہے، اور سارے مسلمانوں کو بوانگ دہل یہ بات کہنی چاہیے کہ مسلمان تو مسلمان، پوری دنیا کی انسانیت کی اصل وہ اسلام ہے اور مسلمان ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی ان کی اصل ہے اور ان کا اسلام ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو غیر مسلم کے پروپیگنڈے کی بنیاد پر بالکل بہکنا نہیں چاہیے، غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور جو بنام مسلمان محقق کہلاتے ہیں انہیں اس طرح کی تحقیق کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن جو کہتا ہے، اسلام جو کہتا ہے، اور مسلمان کے احادیث اور ان کے نبی جو کہتے ہیں، اس کے مطابق ان محقق کو چلنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کا جو یہ پروپیگنڈا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے آباء و اجداد غیر مسلم ہیں، یہ غلط ہے، قابل قبول نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے روشنی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کی اصل وہ اسلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ان کے اولادیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے پکے اور سچے مومن اور مسلمان ہیں۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور غیر مسلم کے پروپیگنڈے کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمام مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور غیر مسلموں کو اسلام کی ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔